Travelogue by Irfan. سکھ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی۔ سکھ سلطنت کے دوسرے مہاراجا کھڑک سنگھ کی کہانی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت۔ سکھ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی۔ تو چلیے آج کے اس ولاگ میں آپ کو کہانی سناتے ہیں سکھ سلطنت کے دوسرے مہاراجا کھڑک سنگھ کی۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ پنجاب میں سکھا شاہی کا آغاز ہو چکا ہے اور راجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا مہاراجا بن چکا ہے۔ اس نے اپنا دارالحکومت لاہور کو مقرر کیا، لیکن حویلی اور رہائش ابھی اس کی گوجرانوالہ میں ہی ہے۔ 22 فروری سن 1801 کی صبح ملازمہ نے راجہ رنجیت سنگھ کو خوشخبری سنائی کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کی یہ پہلی اولاد تھی اور رنجیت سنگھ نے اس کا نام کھڑک سنگھ رکھا اور سکھ سلطنت میں خوشیاں منانے کا اعلان کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کی بہترین تعلیم اور جنگی تربیت کا انتظام کیا اور سن 1812 میں صرف 11 سال کی عمر میں ہی جموں کا علاقہ اس کی جاگیر قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کھڑک سنگھ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنے والد کے شانہ بشانہ مل کر جنگیں لڑیں، لیکن اس میں کوئی ایک بھی خوبی اپنے والد کے جیسی نہ تھی۔ 27 جون سن 1839 کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کا اعلان کیا گیا، لیکن 20 جون کو کھڑک سنگھ کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا۔ لیکن دراصل اس نامزدگی کے پیچھے کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دراصل ملتان کے علاقے شیر شاہ میں بلوچ سرداروں کے ساتھ جرگا میں رنجیت سنگھ اور کھڑک سنگھ کی بلوچوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں رنجیت سنگھ مارا گیا اور بلوچوں نے اس کو اتنا بھگایا کہ ملتان پر قبضہ بھی کر لیا اور ان کا رخ ہو گیا لاہور کی طرف، اور کھڑک سنگھ واپس لاہور آ کر رکا۔ بلوچ خان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لاش کو ملتان کے لاہوری گیٹ میں لٹکا دیا۔ کھڑک سنگھ نے انگریز لارڈ سے مصالحت کروانے اور لاش واپس دینے کے لیے درخواست کی۔ انگریز لارڈ نے بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کیا اور بلوچ خان کا کنٹرول ساہیوال سے سندھ کے بارڈر تک تسلیم کیا اور رنجیت سنگھ کی لاش واپس سکھوں کے حوالے کی۔ اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تدفین کے بعد کھڑک سنگھ کو تخت نشین کر دیا گیا۔ کھڑک سنگھ میں والد کے جیسی کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ وہ افیون اور شراب کا رسیا تھا، شباب و کباب کا دلدادہ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ وزارت عظمیٰ دھیان سنگھ ڈوگرہ کو دی جائے گی، مگر کھڑک سنگھ نے اپنی قریبی دوست چیت سنگھ کو وزیر اعظم بنا لیا اور ڈوگرہ سرداروں دھیان سنگھ، سچیت سنگھ اور گلاب سنگھ کو یکسر بے اختیار اور فارغ کر دیا اور قلعے میں ان کی آمد پر پابندی لگا دی۔ ڈوگرہ سردار چونکہ ریاستی امور کے ماہر تھے اور جوڑ توڑ کرنے میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی، اور خالصہ فوج بھی انہی کے کنٹرول میں تھی، لہٰذا انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اور پھر لاہور میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا ہے کہ سکھ علاقوں سے مالیہ اور آبیانہ اور دیگر ٹیکس انگریز وصول کریں گے اور اس کے عوض روپے میں سے 6 آنے انگریزوں کو ملیں گے، اور یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
سکھ سردار انگریزوں سے معاہدہ کرنے والی ریاستوں کا انجام دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے وہ ریاستیں غلامی کے دلدل میں پھنس گئیں۔ وزیر اعظم چیت سنگھ نے سرداروں کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی مگر کسی نے ایک بھی نہ سنی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ افواہ ڈوگروں نے پھیلائی ہے، لہٰذا ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف گلاب سنگھ ڈوگرا اور دیگر سرداروں نے کھڑک سنگھ کی بیوی چاند کور اور ان کے اکلوتے بیٹے نونہال سنگھ کو یہ باور کروا دیا کہ سکھ سلطنت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ کھڑک سنگھ کو معزول کر کے نونہال سنگھ کو مہاراجہ بنایا جائے۔ چاند کور اور نونہال سنگھ نے اس تجویز کو اس شرط پر قبول کر لیا کہ کھڑک سنگھ کی جان بخش دی جائے گی، اور پھر 5 اکتوبر سن 1839 کی رات کو دھیان سنگھ اپنے بھائیوں گلاب سنگھ اور سچیت سنگھ اور بیٹوں ہیرا سنگھ اور لال سنگھ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑک سنگھ کی خوابگاہ ملحقہ شیش محل میں داخل ہو گئے۔ کھڑک سنگھ نے مزاحمت کی مگر مہارانی چاند کور اور نونہال سنگھ نے کنیزوں کے ہمراہ اسے گرفتار کر کے بے بس کر دیا، جبکہ وزیر اعظم چیت سنگھ کو اس کے اہل و عیال اور دوستوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اگلے دن نونہال سنگھ کی حکومت کا اعلان کیا گیا، جوتشی اور نجومی بلائے گئے، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ نونہال سنگھ اپنے دادا رنجیت سنگھ کی طرح عظیم الشان حکمران ثابت ہوگا اور دلی و بنارس اس کی سلطنت میں شامل ہوں گے، لیکن دراصل تمام اختیارات تو وزیر اعظم دھیان سنگھ کے ہاتھ میں تھے، جبکہ نونہال سنگھ تو صرف نام کا مہاراجہ تھا۔ یہ بھی اپنے باپ کھڑک سنگھ کی طرح نااہل سیاسی تدبر اور صلاحیت سے عاری تھا، بس سیر اور شکار کے علاوہ کوئی کام نہ آتا تھا۔ کھڑک سنگھ کو معزول کرنے کے بعد اندرون لاہور کی ایک حویلی میں نظر بند کر دیا گیا اور معزول ہونے کے بعد 10 ماہ تک زندہ رہا۔ نومبر سن 1848 میں صرف ایک بار کئی مرتبہ بلانے کے بعد نونہال سنگھ اپنے والد کو ملنے آیا اور بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور اسے سکھ قوم کا غدار اور انگریزوں کا ایجنٹ قرار دے کر چلتا بنا۔ دھیان سنگھ نے جوالا سنگھ نام کا حکیم کھڑک سنگھ کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، جو کہ اس کا خاص آدمی تھا، اور اس نے کھڑک سنگھ کو زہر دیا اور پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے 5 نومبر سن 1840 کو کھڑک سنگھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ مہاراجہ کی وفات کا اعلان قلعہ لاہور میں توپے چلا کر کیا گیا۔ کھڑک سنگھ کی چتا میں 2 بیواؤں اور 7 کنیزوں نے ستی ہونا قبول کیا، اور اس طرح سے 39 سال 9 ماہ کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ احسان اور ظلم کی داستان رقم کرنے کے بعد خود بھی اپنوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا اور اس دنیا سے اگلی دنیا میں حساب دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے پیچھے ایک بیٹا کنور نونہال سنگھ چھوڑا جس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں تو دے گا ہی، اور آخرت میں تو ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کھڑک سنگھ کی سماعت بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سماعت کے ساتھ ہی بنا دی گئی۔ یہ بڑے گنبد کے ساتھ چھوٹے جو 2 گنبد ہیں، ان میں سے ایک کھڑک سنگھ اور دوسری نونہال سنگھ کی سماعت ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔